نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا جگہ بدل کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا سترہ اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے۔ آج ہم اس متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی۔ مقصورہ یعنی ان کے محل کا ایک کمرہ تھا، انہوں نے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے مسجد کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، وہ نماز اسی کمرے میں پڑھتے تھے۔ تو وہاں کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا نا، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد جمعے کے بعد والی جو 4 سنتیں ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دی۔ تو جب میں گھر چلا گیا تو میرے پیچھے حضرت معاویہ نے ایک قاصد بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے آج عمل کیا ہے نا، یہ آئندہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں منع فرماتے تھے اس بات سے کہ ہم جہاں پر فرض نماز پڑھیں وہیں پر اسی وقت بغیر کسی گفتگو کیے ہوئے، بغیر وقفے کے اور بغیر جگہ بدلے ہوئے نفلی نماز یعنی سنت موقدہ شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ انہوں نے ایٹ دا سپورٹ ان کو نہیں روکا۔ بعض اوقات نیگیٹو سائیکولوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیچھے سے بندہ بھیجا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کی غلطی پر اسے متنبہ کرنے کا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں، لیکن سنت اذکار کرنے کے بعد، تاکہ نیو کمر آنے والے نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نماز قائم ہوئی تھی۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا جب مغرب کی اذان ہوتی تو صحابہ کرام مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے تاکہ مغرب کی فرض سے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ وہ ستونوں کو اس لیے تلاش کرتے تھے سترہ ہو جائے، آگے سے کوئی گزرے نہ، اور کہتے ہیں اس کثرت سے لوگ پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 نوافل کہ اگر کوئی نیو کمر مسجد میں آتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ فرض کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ایک مسلم کی حدیث سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ ہمارے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے تھے اگرچہ غیر موقت ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے، بعد میں مشغولیت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب باقی ہے، نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ صحابہ کرام مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں یعنی سنت موقدہ کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نیا آنے والا شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ فرض کے بعد والی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی رزلٹ نکلا۔ تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام فرض کے بعد والی سنت اور نوافل مسجد میں بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ جواز ہے۔ ویسے تو حدیث ہے مسلم شریف میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے فرض کے بعد۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت موقدہ 12 ہوتی تھی یہ اپنی بیویوں کے حجروں میں جا کے ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں کرتے تھے، لیکن جواز موجود ہے کیونکہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بعد والی کر رہے ہیں۔ نمبر 4، یہ رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام فرض نماز کے بعد منتشر ہو کر سنت ادا کرتے تھے، تبھی وہ بعد میں آنے والا شخص سمجھتا تھا کہ فرض کے بعد والی پڑھ رہے ہیں، ورنہ ادھر یہ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ کسی فرض کی رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا فرض ہی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5، یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام یہ اہتمام کرتے تھے کہ سترہ سامنے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ کسی شخص کو سامنے سے گزرنا پڑے تو اس کو گناہ گار ہونے کا موقع نہ پرووائڈ کریں۔ آپ خود ہی اہتمام کر لیں ایسی پبلک میں، جب پبلک کے لیے ایسی جگہ پر نماز پڑھیں تو سترے کا اہتمام کر لیں، ایٹ لیسٹ اتنا سترہ ہو کہ 1 ہاتھ کے برابر، یعنی کوہنیوں تک، جہاں تک وضو کرتے ہیں کوہنیوں تک۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اونٹ کی پلان کے برابر سترہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک صحابی آگے نیزہ پکڑ کے چلتے تھے اور جا کر نیزہ میدان میں گاڑا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ ہوتا تھا، وہ یعنی جو نیزہ گاڑا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سترہ ہوتا تھا۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود کوئی شخص اس سترے اور اس بندے کے درمیان سے کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روکو، اگر نہ رکے تو اسے لڑو نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے گزرنے والا شخص،
اس وقت تو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ پبلکلی نماز پڑھ رہے ہیں کسی جگہ پر تو آپ سترے کا اہتمام ضرور کریں. ویسے آپ اکیلے کہیں پر ہیں جہاں سامنے سے گزرنے کا اندیشہ یا خدشہ نہیں ہے تو وہاں پر آپ بغیر سترے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر سترے کے نماز پڑھی ہے, صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے. لیکن کوشش کریں آپ جب ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے کسی نے گزرنا ہے تو آپ سترہ سامنے رکھیں لازمی. یہ تو اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ آپ نے 40 دن کہا تھا, 40 ہفتے کہا تھا یا 40 سال کہا تھا. وہ راوی تو بھول گیا ہے لیکن ہم آپ کو یاد کروا رہتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا. تو اس کا مطلب جو بخاری میں آیا نا وہ 40 سال ہی ہوں گے. تو اس کا مطلب جو کیونکہ ابن ماجہ کے اندر 100 سال اس کی ایکسپلینیشن آ گئی. اور ان حدیثوں سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک صف چھوڑ کے گزر جاؤ, تو پھر حدیثوں میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک صف چھوڑ کے گزر جاؤ. سترے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور کھڑے ہونے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لاجیکلی سپیکنگ آپ نہیں گزر سکتے. اور یہاں پر میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ایک ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے, ضعیف, کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑے اور زور لگا کے یوں پھینکے تو جہاں تک جائے گا نا اتنا آپ نہیں گزر سکتے, اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. تو سر وہ تو 50-60 صفیں بن جاتی ہیں, اتنی تو عموماً مسجد میں صفیں نہیں ہوتی. بہرحال یہ پتھر پھینکنے والی روایت ضعیف ہے. بہتر یہی ہے کہ سر آپ انتظار کریں تاکہ گناہ گار ہونے سے بچ سکیں. اور اس میں یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ اس کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں, یہ گناہ نہیں ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. گزرنا یہ کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکل جائیں, یہ گناہ ہے. لیکن اگر ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ دائیں یا بائیں ہل سکتے ہیں, لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی طرف ہل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دائیں گئے اور پھر بائیں گئے تو پھر آپ اس کے آگے سے گزر گئے. تو بعض لوگ یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ بھی شرعی مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہو گیا. تو سترے کا اہتمام لازمی کریں اور سترہ ایٹ لیسٹ 1.5 فٹ جسے شرعی گز بھی کہتے ہیں, 1 ہاتھ جتنا اونچا سترہ ہو تو پھر وہ شرعی سترہ شمار ہوگا. ادروائز آج کل جو یہ چھوٹے چھوٹے سترے رکھے ہوئے ہیں نا یہ سترہ شمار نہیں ہوں گے. ایک اور ضعیف روایت بھی ہے کہ اگر کسی کو سترہ نہ ملے تو زمین پر لکیر کھینچ لے, لیکن وہ ضعیف روایت ہے, نوٹ ایکسیپٹیبل. تو سترے کا اہتمام کریں. جگہ بدل کر نماز پڑھنی چاہیے, جگہ بدلیں ضرور, لیکن کسی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. اب کئی لوگ ہیں جو آخری صفوں میں ہوتے ہیں نا وہ سیدھا کھڑے ہو کر آخری صفوں میں سنتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو بیچارے نکلنے والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کدھر نماز شروع کر دی ہے. تو آپ کو اتنا ہی سنتیں پڑھنے کا مسجد میں ہی شوق ہے تو تھوڑا انتظار کریں, اگلی صفوں والے نکل جائیں پھر آپ سنتے ہیں ادا کر لیں. ادروائز سترے کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تاکہ لوگ گزر تو سکیں, ورنہ تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں اس میں گناہ گار آپ بھی ہوں گے کیونکہ آپ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ لوگ آپ کے آگے سے گزریں. اب تو شکر الحمدللہ اب تو مساجد کے اندر ستروں والا اہتمام ہونا شروع ہو گیا. اور کوشش کریں جگہ بدل کر ہی نماز پڑھیں کیونکہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے یہ آپ کی قیامت والے دن گواہی دے گی آپ کی اس نیکی کی, آپ کی اس سنت کی. البتہ اگر کوئی شخص جگہ نہ بھی بدلے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یہ حکم فرضیت یا واجبیت میں نہیں آتا بلکہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے. یہاں پر میں ایک اور شرعی مسئلہ ڈسکس کر دوں. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ جو اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں, اب جہاں انہوں نے فرض کے لیے مصلی بچھایا ہے تو اب سنتوں کے لیے دوسری جگہ جا کر مصلی بچھائیں جگہ بدلنے کے لیے. تو میں عرض کر دوں وہ جگہ بدلنے کے پیچھے حکمت تھی ایک, آپ اس حکمت کو تلاش کریں جو حکمت بیان ہوئی ہے حدیثوں میں. تو اسلامی بہنیں جہاں پر پڑھ رہی ہیں وہاں ہی پہ پڑھتی رہیں نماز, ان کے لیے جگہ بدلنا ضروری نہیں ہے. یہ مساجد میں جہاں پر کمبائن نماز ہے نا, جہاں پر کمبائن نماز ہو رہی ہے ان کے لیے یہ, تاکہ نئے آنے والے نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز کا پروٹوکول ہو چکا ہے, یعنی فرض نماز ہو چکی ہے.
یعنی فرض نماز کا پروٹوکول الگ ہے اور سنت کا پروٹوکول الگ ہے، تو وہ جماعت کے لیے، یعنی وہ جگہ اس لیے بدلی جاتی تھی تاکہ نیو کمر آنے والے نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ نماز قائم ہو چکی ہے۔ پھر بھی اگر جگہ بدلنے کا شوق ہے کسی کو، لیڈیز کو، مرد کو، تو بدل سکتا ہے۔ لیڈیز مرد تو نہیں بدلیں، لیڈیز اگر بدل جاتی ہیں تو وہ بھی بدل سکتی ہیں جگہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل کے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔